السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعریف صرف ایک ہی اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریف ایک ہی اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اسلامی پیارے بھائیوں، میرے بھائی، الحمدللہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، قرآن مجید کی ایک آیت مبارک پڑھا، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف ایک ہی اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا مالک، مشرق سے لے کے مغرب تک، چونٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک، ہر چیز کا مالک، سمندر کے جانور، جو مچھلی جو ہے، سمندر کی ایک ایک مچھلی کا مالک، کائنات میں کونے کونے میں جتنے جانور ہیں، 70 کے اندر کے جانور کا رب، انسان اور جنات کا رب، فرشتوں کا رب ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام عالم کا رب، آپ کا رب، ہمارا رب، پورے کائنات کا رب، مشرق سے لے کے مغرب تک، ہر انسان، جنات، فرشتوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا، چونٹیوں کا، سمندر کے جانوروں کا مالک، ہر چیز کا مالک، پتھر کے اندر کی کیڑے کا رب، ہر چیز کا رب ایک ہی رب ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ آپ کا رب، ہمارا رب ایک ہی رب ہے، اللہ۔ وہی رب کی عبادت کرو، وہی رب کے فرما بردار بنو، وہی رب کے حکم پر چلو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، لوگ سوال پوچھ رہے تھے کبیرہ گناہ کی معافی ہے، کبیرہ گناہ کون سے، صغیرہ گناہ کون سے؟ آئیے آج اس کے ٹاپک پہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک لے کر آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبیرہ گناہ کون سے، کبیرہ گناہوں کی معافی ہے؟ تو آئیے حدیث مبارک جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ حدیث سننے سے پہلے آپ قرآن مجید کی ایک آیت مبارک سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے اللہ، پھر کائنات پر نظر رکھنے والا ہے۔ اگر آپ چھپ کے گناہ کرے ہو، یا اندھیرے میں گناہ کرے ہو، صبح گناہ کرے ہو، تو بھی آپ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سن لو آیت مبارک، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندو استغفار کرو تاکہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ کلمہ استغفار پڑھو، چلتے پھرتے، گاڑی چلا رہے، خالی بیٹھے، جا رہے آ رہے،
کلمہ استغفار پڑھو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو. آنکھ کھلی ہے، ابھی موقع ہے، فائدہ اٹھاؤ. جب آنکھ بند ہو جائیں گی، جب خبر میں چلے جائیں گی تو ایک سبحان اللہ کا بولنے کا فائدہ ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ اب فائدہ ہے، اب آپ کو موقع ہے، فائدہ اٹھاؤ، معافی مانگ لو اللہ سے. توبہ کے دروازے کھلے، جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے جب موقع نہیں ملے گا. انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، اگر آپ گناہ ہو رہے، آپ سے کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ، انسان بشر ہے، گناہ ہوتے، انسان ہے، ہم فرشتے نہیں، گناہ ہوتے. تو آپ وہ گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ آپ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی پر آ جانا، خسرت سے ذکر کرنا اور پابندی سے نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اور جب آپ گناہ کا خیال آئے دماغ میں، وہ گناہ کے قریب جا رہا ہوں کہ خیال آیا آپ کو، تو آپ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیم پڑھو، نبی پر بھیجو. انشاءاللہ آپ یہ کریے، انشاءاللہ آپ کو گناہ سے بچنے کی طاقت ملے گی انشاءاللہ. اور ایک بات ہے، اب لوگ گناہ کی رت لگ گئی، گناہ سے نہیں بچ سکتے. تو میں ایک بات بولوں گا، گناہ ایک دم میں نہیں چھوٹتا، گناہ چھوٹتا ہے ہلکی ہلکی. آپ سمجھو بچہ دنیا میں آیا تو ڈائریکٹ اٹھ کے نہیں چلتا، پہلے اس کو رینگتا، پھر دیواروں پکڑ کے چلتا، اس کے ہمیں ماں کا ہاتھ، باپ کا ہاتھ پکڑ کے ہلو چلتا. جب اس کے ہمیں اپنے پیروں پہ کھلتا، ہلو کر کے بچے کو چلنے آتا. آپ ایک دم میں بول رہے گناہ چھوٹ جانا، گناہ سے بچ جانا، تو نہیں ہوتا. یہ گناہ بچنے کے لیے ہلو گناہ آپ سے دور ہوتے. اس کے لیے پہلے آپ کیا کرنا؟ نماز کی پابندی پر آ جانا. نماز پڑھیں گے تو بے حیا اور برے کاموں سے بچیں گے. قرآن مجید کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نماز ہی چیز ہے بے حیا اور برے کاموں سے روکتی ہے. آپ جو گناہ میں جا رہے ہیں، جو کبیرہ گناہ میں جا رہے ہیں، صغیرہ گناہ میں جا رہے ہیں، وہ گناہ سے آپ کو نماز روکتی ہے. نماز پڑھیں گے تو آپ کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ سے بچیں گے آپ انشاءاللہ. اب ایک بار غور کر لو، صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. کبیرہ گناہ کیا ہے، صغیرہ گناہ کیا ہے؟ صغیرہ گناہ یہ ہے کہ آپ سمجھو کچھ گناہ کرے. صغیرہ گناہ یہ ہے کہ آپ راستے سے پتھر ہٹائیں، صغیرہ گناہ اس میں معاف ہو جاتا ہے. آپ صغیرہ گناہ کرے، آپ کسی کو جھڑکی دیے یا گالی دیے یا بڑے چھوٹے میں ادب سے بات نہیں کرے آپ، یا جھوٹ بولے. جھوٹ تو کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ تو کبیرہ گناہ ہو. انشاءاللہ اس کے بارے میں حدیث جامعہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ کو انشاءاللہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گا. تو صغیرہ گناہ یہ ہے کہ نیک کاموں میں معاف ہو جاتے ہیں گناہ. صغیرہ گناہ نیک کام، آپ صدقہ دیے، کسی روڈ کراس کرائے، راستے سے پتھر کو ہٹائے، بس وہ نیک کاموں میں صغیرہ گناہ مٹ جاتے، معاف ہو جاتے صغیرہ گناہ. لیکن کبیرہ گناہ ایسے گناہ ہے کہ کبیرہ گناہ 3 کبیرہ گناہ ہے جو بڑے ہیں. اس میں سے پہلا گناہ اسلام میں سب میں بڑا کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ بڑا کون سا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک کھڑانا، ان سے مانگنا، اللہ کو چھوڑ کے کسی کے سامنے جا کے سجدہ کرنا. یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. میرے بھائی، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، میرے اسلامی بھائیوں، تو ہم کو چاہیے کبیرہ گناہ بغیر معافی مانگے، بغیر توبہ کرے قبول معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کے لیے آپ کو معافی مانگنا ضروری ہے. صغیرہ گناہ کے لیے اگر آپ معافی نہیں مانگے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دیے، بڑے چھوٹوں سے ادب سے بات کریں، یا راستے سے جا رہے پتھر کو ہٹائے، روڈ کراس کرائے کسی کو، کسی کی زکوٰۃ دیے، کسی کی مدد کرے جا کے آپ،
وہ نیک کاموں میں صغیرہ گناہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے کبیرہ گناہوں کو اپنے نام اعمال میں سے مٹانے کے لیے سچی توبہ ہونا ضروری ہے۔ جب آپ معافی مانگیں گے تو کبیرہ گناہ سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ ایک بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت 70 ماؤں سے بھی زیادہ ایک بندے سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے اللہ۔ معافی مانگ لو۔ جب گناہ ہو رہے تو مایوس مت ہو، انسان بشر ہے، گناہ ہوتے، پھر گناہ سے معافی مانگ لو اور کوشش کرو کہ گناہ سے قریب جانے سے بچنے کے لیے وہ گناہ کے قریب مت جاؤ۔ وہ گناہ ہے معلوم ہے، پھر بھی جا رہے تو گناہ کبیرہ گناہ ہو جاتا۔ معلوم ہے گناہ ہے تو گناہ سے ہٹ جانا چاہیے، وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، جو میں آپ کو بولا تھا جامعہ ترمذی شریف کی حدیث پاک، جو کبیرہ گناہ کون سے ہے، کون سے انشاءاللہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث پاک لے کر آیا ہوں۔ یہ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کھڑانا، کیا فرمایا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کھڑانا۔ اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک کھڑانا، اس حال میں اس شخص کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد کی اور ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک نہیں کھڑانا، اس حال میں شخص کی موت آ جائے، وہ شخص اللہ ہی کا کہنا مانا، اللہ ہی کے سامنے جھکا، اللہ ہی کی عبادت کرا، اللہ ہی کے حکم پر چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارا۔ اس شخص کی اس حال میں موت آ جائے کہ وہ شخص اللہ سے راضی تھا، اللہ کے حکم پر چلنے والا تھا، اللہ سے محبت کرنے والا تھا، اللہ کے حکم پر چلنے والا تھا، ایک ہی اللہ کو ماننے والا تھا، اس شخص کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کریں گے۔ فرما رہے کیا فرما رہے؟ جنت میں داخل کروں گا۔ اس کے بعد کی اور ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس شخص کی موت اس حال میں آ جائے کہ وہ شخص اللہ ہی کے سامنے جھکاؤ، اللہ ہی کی بات کراؤ، اللہ ہی کے حکم پر چلاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزاراؤ، اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک نے کھڑایا ہو، اس حال میں شخص کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے، اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فرما اور ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس شخص کی موت اس حال میں آ جائے کہ وہ شخص صرف اللہ ہی کے سامنے جھکاؤ، اللہ ہی کی بات کراؤ، اللہ ہی کا کہنا ماناؤ، اللہ ہی کے حکم پر چلاؤ، اللہ ہی کے نزدیک کسی اور کو شریک نہیں کھڑایا ہو، اس شخص کی موت اس حال میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی جب موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے، جہنم کی آگ کبھی نہیں چھین گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، جو صحیح مسلم کی حدیث جو آپ کو سنایا تو سنے آپ، کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک کھڑا ہو۔ تو یہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث جو آپ سن رہے ہیں الحمدللہ، میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کھڑانا، یہ تو آپ سن لیے۔ تو آپ کیا کرنا چاہیے اپنے کو آج؟ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک سن لو، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تمہاری مدد کرنے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تمہیں بچانے والا۔ کیا فرما رہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، وہی رب کی عبادت کرو۔ میرے بھائی، اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک مت کھڑاؤ، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ سے بچو۔ شرک معاف نہیں ہے، اگر آپ اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک کھڑا رہے تو یہ شرک کبھی معاف نہیں ہے۔ ایک بار یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ شرک معاف کرنے والے نہیں ہے، شرک میں جانے سے بچو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک سن لو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا،
زمین اور آسمان اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے. ایک ہی اللہ ہے, وہی رب کی فرما بردار بنو. ایک ہی اللہ ہے, وہی رب کی حکم پر چلو. کسی اور کے سامنے مدد, کسی اور سے مدد نہیں مانگ, کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتے, کسی اور کا اللہ کے نزدیک کسی اور کو نہیں کھڑا سکتے. ایک ہی اللہ ہے, وہی اللہ کی عبادت کرنا ہے. ہمارے کو تمام عالم کو ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے. ایک ہی اللہ کی عبادت کرو. میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں, دوسرا سنیں, دوسرا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی. ماں باپ کی نافرمانی. آج لوگ ماں باپ سے, ماں باپ کو صحیح نہیں دیکھ رہے, ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں, باپ کو جھڑکا دے رہے ہیں, باپ کو گالی دے رہے ہیں, باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانا, باپ کو گالی دینا, باپ سے آگے چلنا, باپ سے پہلے بیٹھنا, باپ کے سامنے کھٹ کا جھڑکنا, کپڑوں کو دھول نکالنا, یہ سب کبیرہ گناہ ہے, سب کبیرہ گناہ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ماں باپ ایسی عظمت نعمت ہے, ایسی عظمت نعمت ہے ماں باپ. ماں باپ جنت ہے. حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, ماں باپ جنت ہے. ماں باپ اگر آپ سے راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے. اللہ اگر راضی ہے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہے. تمام عالم کے نبی, تمام عالم کے نبی بھی راضی ہے. ایک بات یاد رکھ لو, ایک ہی اللہ کی عبادت کرو, ماں باپ کی نافرمانی سے بچو. میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں, ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. فرما, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کی خدمت کر لے پگلے, ماں جنت ہے تیرے لیے. ماں باپ کو کھانڈوں پر حج عمرہ کرائے بھی تو یہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کرے آپ. ماں باپ کو حلف تک نہ کہنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى, کیا بولے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے, ماں باپ حلف تک نہ کہنا. اگر ماں باپ میں سے دونوں میں سے اگر کوئی بڑھاپے تک پہنچ جائے تو انہیں حلف تک نہ کہنا. ماں باپ جنت ہے میرے بھائی, اے میرے پگلے, ماں باپ جنت ہے. ماں باپ کی خدمت کر لے. اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہی, یہ کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. ایک بات یاد رکھو. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, باپ جنت کے دروازوں میں سے 20 کا دروازہ ہے. کیا فرمائے؟ باپ جنت کے دروازوں میں سے 20 کا دروازہ ہے. جس نے ماں باپ کو ناراض کر کے موت پائی, اس نے جنت کا, اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھول سکے گا. اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکے گا. ماں باپ آپ کو, آپ کے لیے جتنی تکلیف اٹھائے, باپ سردی میں رہو, بارش میں رہو, تکلیف میں رہو, بیمار رہو, تو بھی گئے باہر کمانے کے لیے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, باپ کے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہے. یہ ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. ایک بات یاد رکھ لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سوچ لو, غور سے یاد رکھ لو. ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, اگر آپ باپ کو گالی دے رہے, باپ کے ہاتھ اٹھائے تو کبیرہ گناہ ہے. وہ گناہ جب تک معاف نہیں ہوں گے, جب تک آپ سچی معافی نہیں مانگ لیں گے. صغیرہ گناہ تو بغیر معافی ہوئے معاف ہو جاتے, نیک کاموں کے ذریعے سے معاف ہو جاتے. کبیرہ گناہوں کے لیے سچی توبہ ہونے کے لیے ضروری ہے معافی مانگنا, ضروری ہے. میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جنت اس شخص پر حرام ہے جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہے. سنیے, ماں باپ کا نافرمان اس شخص پر جنت پر حرام کر دی اللہ تعالیٰ. اس شخص جنت میں نہیں جائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ماں باپ کی نافرمانی مت کرے. ماں باپ اگر راضی رہیں گے آپ سے, اگر ماں باپ کو ناراض کر کے موت پائی
ایک بیاد خلو جنت کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے گا. کیوں؟ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. باپ کی خدمت کر لے پگلے, ماں کی خدمت کر لے پگلے, ماں باپ کی عزت کر پگلے, ماں باپ سے ادب سے بات کر پگلے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک بات یاد رکھ لو, ماں باپ اگر آپ سے راضی رہیں گے, آپ سے خوش رہیں گے, ماں باپ آپ سے خوش رہیں گے تو آپ سے اللہ بھی خوش ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہے آپ سے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے باپ کی دعا ایسی دعا ہے, باپ کی دعا ایسی دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس امت کی جیسی ہے. باپ سے دعا مانگا کرو, دعا کرنے کے لیے بولا کرو. باپ کو, آپ کے گھر میں ولی ہے, بولا کرو آپ دعا کرنے کے لیے. ماں باپ کی عزت کرو. ماں باپ کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ ہے, گناہ سے بچو. کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے تیسرا کبیرہ کیا ہے گناہ. پہلا گناہ سن لی, اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک کھڑانا, یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. دوسرا گناہ یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. اور ایک بات سن لیجیے آپ, اور جھوٹ بولنا. آج لوگ بہت ہو چکے, آج دنیا میں یہ عام ہو چکا, پھرا رہے لوگ. غریب کا پیسہ لے کے غریب کو پیسے دینا ہے, غریب پریشان ہے وہاں پہ. انہوں کیا کرے, ان کو دلائے کچھ, ان کے کارڈ پہ کچھ اس پہ دلائے, پیسے دلائے نہیں معلوم, پیسے دیے نہیں معلوم, پکا نہیں معلوم, یا دیے پیسے دیے یا کارڈ پہ دلائے, بجاج پہ کچھ بھی ایسا. میرے بھائی, میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تو انہوں کیا کریں, انہوں بجاج پہ ٹی وی دلائے ان کو, صحیح بات ہے دلائے, تو ان کا کام ہے ان کو جتنے پیسے آئے اس میں سے تھوڑے لے کے ان کو پورے دے ڈالنا چاہیے, صحیح ہے نا. اب انہوں ہر مہینہ پیسے بھر رہے ہیں, ہر مہینہ پیسے بھر رہے ہیں. یہ پیسہ حرام نہیں ہے, حلال ہے. کیوں؟ بجاج اس میں کوئی انٹرسٹ سود کا کچھ بھی وہ نہیں آتا, اس کے اندر جتنے پیسے بندے رہے اتنے ہی پیسے اپنے جاتے ہیں, بس اس سے کم جاتے ہوں گے اپنے, جتنے میں دیے اپن اس میں کم میں بیچ جاؤ, اس میں کوئی اپنا نقصان ہوتا, اس میں کوئی سود کا نہیں آتا, انٹرسٹ کا نہیں آتا اس کے اندر. تو انہوں کیا کرے, انہوں بیچ لیے ٹی وی, انہوں لے کے بیچ کے کھا لیے پیسے. اب پھرا رہی, میں فلاں ڈیٹ کو دیتا ہوں, وہ ڈیٹ پہ دیتا ہوں, اگلی ڈیٹ کو دیتا ہوں, آرے تو پہلی کو دیتا ہوں, آرے تو 30 تاریخ کو دیتا ہوں, 4 کو دیتا ہوں, 5 کو دیتا ہوں. واہ 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 واہ, اچھی زبان ہے آپ کی, واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, دیتا ہوں پھرا رہے. میرے بھائی, تو غریب کا پیسہ کھا کے آپ بیٹھے. میری رائے یہ ہے, سن لو, اب انہوں آپ کو دلائے, اب ان کی مجبوری تھی, ان کو پیسے ہونا تھا, اب ایمرجنسی کے بھی پیسے انتظام نہیں ہوئے, تو انہوں بجاج سے ٹی وی خریدے, آپ کو بیچے, تو آپ کا کام ہے ان کو پورے پیسے دے ڈالنا چاہیے. آپ وہ ٹی وی بیچ کے آپ پیسے کھا لیے, آپ سمجھ رہے میں حلال کمائی کھایا. اچھا حلال کمائی کھایا آپ. اچھا سنو آگے میں کیا کہتا ہوں, سنو میری بات. حلال کمائی کھائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسے لوگوں سے بچو جو پھرانے والے ہیں, جو پیسے ٹی ویاں دلاتے, پیسے کھا لیتے, پھراتے لوگوں کو, غریبوں کا پیسہ کھاتے, غریبوں کو ستاتے. میرے بھائی, میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور سے سن لو, ایسے لوگوں سے بچو جو لوگ آپ کو پھراتے ہیں, جو آپ کو نہیں دیتے, بس آپ کو تھکاتے, آپ کو جھوٹ بولتے, بارہ فلاں ڈیٹ پہ دیتا ہوں, ڈیٹ پہ دیتا ہوں, پھرا رہے آپ. آج وہ لوگ پھرا رہے, ایسا فلاں ڈیٹ پہ دیتا ہوں, وہ ڈیٹ پہ دیتا ہوں, پھرا رہے. یہ غریب کو پھرانا آپ کو اچھا دکھتا ہے. اب وہ کون ہے, ان کا نام نہیں بولتا ہوں,
نام بولوں گا تو نام خراب ہو جائے گا، اچھا نہیں. ہم یہاں بیٹھے دین کی بات کرنے کے لیے، ہم یہاں بیٹھے دین کی بات، اللہ کی رسول کی بات کرنے کے لیے. کوئی اور کسی کا نام خراب کرنے کے لیے ہم نہیں بیٹھے، ہم کسی کا نام خراب کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. بس جو کبیرہ گناہ کی بات جو نکلی، اس میں ایک بات جو نکلی وہ بات پہ حوالہ آپ کو پیش کروں بس، اور کچھ بھی نہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ اب انہوں ٹی وی بیس کے پیسے کھا لیے، انہوں الحمدللہ کھا لیے انہوں پورے پیسے. اب انہوں سمجھ رہے ہیں یہ حلال پیسہ ہے، حلال کمائی سے کا حرام. الحمدللہ جو آگے جو ان کو دلائے، جو پیچھے والے جو ان کو دلائے ٹی وی، تو الحمدللہ حلال کمائی تھی. حلال کمائی سے انہوں حلال کمائی اب بن رہے، مہینے کو بن رہے انہوں. اب انہوں پیسے بن رہے ہیں، انہوں کیا کریں، انہوں پیسے بن رہے ہیں، انہوں بیٹھے بیٹھے مزے لے 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 کے کھا رہے. واہ 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 واہ. کب تک کھائیں گے، کب تک جھوٹ بولیں گے، کب تک پھرائیں گے. میرے بھائی، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان کی امانت علامت نہیں ہے جھوٹ بولنا. مسلمان کی پہچان نہیں ہے اگلے مسلمان بھائی کو پھرانا، اگلے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا. مسلمان پر 5 حق ہے. حدیث پاک سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، دعوت قبول کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، چھینکنے والوں کا جواب دینا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اب انہوں سمجھ رہے میں حلال کمائی کھایا، جب تک وہ حلال کمائی نہیں ہوگی، جب تک وہ حلال کمائی نہیں ہوگی، جب تک آپ جس کو دینا ہے، جو 10,000 20,000 جو بھی جس کو دینا ہے 10 پیسے، جب تک وہ پیسے آپ ان کو نہیں دیں گے، جب تک حلال کمائی نہیں ہو سکتی آپ کے لیے. کیوں؟ آپ بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں، آپ خالی بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں، بس حلال کمائی نہیں ہوتی، وہ حرام کمائی کھایا. ایک بار یاد رکھو، حدیث پاک سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حرام کی کمائی کا یہ رقمہ حلاق کے نیچے تک اترے گا. وہ رقمہ جب تک رہے گا جب تک آپ کی دعا، عبادت، نماز قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ حرام کمائی کھائے. حرام سے بچو، حلال کماؤ، حلال. میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، تو آپ جب تک اس شخص کو جب تک جو پیسے دینا ہے جب تک آپ نہیں دیں گے، تو جب تک آپ وہ کمائی جو آپ کھائے جب تک وہ حلال کی کمائی نہیں بن سکے گی. یہ میری رائے ہے. میں کہیں حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا نہیں، میری رائے سے میں بول رہا ہوں بس. کیوں؟ آپ کی محنت کے پیسوں کی نہ ہوتی، وہ محنت کے پیسے نہیں آپ کے، وہ محنت کے پیسے نہ ہوتے وہ، لیکن دوسروں کے پیسے لے کے کھا رہے آپ، تو حرامی ہوگی نا. وہ اب لے لیے، اب ان کو دینا ہے، پھرا رہے ہیں، حرام کی کمائی ہو. جب تک حلال نہیں بنیں گی جب تک آپ ان کو نہیں دیں گے آپ پیسہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر دیکھا جا رہا یہاں تک، اگر جس کو آپ دینا ہے 10,000 روپے جو بھی، اگر انہوں آپ کو معاف کر دیے، ٹھیک ہے، جب معاف فرما دیا کہ معاف کر دیں گے، بہت بڑی نعمت ہے معاف کرنا. جو شخص آپ کو قرضہ دینا ہے اس کو آپ معاف فرما دیجئے، معاف کر دیے، تو حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس شخص کو اللہ کے سائے میں جگہ ملے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو وہ جو آپ کھائے وہ حلال ہو سکتی الحمدللہ. اگر انہوں آپ کو معاف فرماتے تو وہ کمائی حلال بن سکتی آپ کو. اگر انہوں ہونا ہی پیسے آپ کو بولے، اب ان کو تکلیف ہے، پیسے ہونا ہے، ان کو ایمرجنسی ضرورت ہے، کچھ بھی رہتی، پیسے ضرورت رہتی، آپ پھرا رہے ہیں، کب دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، یہ پھرا رہے ہیں خالی، تو یہ نہیں ہو سکتا. ایسا مت پھلائیے. یہ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولے آپ، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، فلاں ڈیٹ کو دیتا ہوں، فلاں ڈیٹ کو دیتا ہوں، فلاں تاریخ کو دیتا ہوں، قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹ بولنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. کیا بولے؟ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ جب تک معاف نہیں ہوں گے، جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے، جب تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. ایک حدیث پاک سن لو آپ، جو آپ کو بولا میں یہ حدیث جو سنایا، اس کے اندر 3 کبیرہ گناہ گنا گئے، 3 کبیرہ گناہ گنا میں جو حدیث میں وہی بولا آپ کو. یقین کریے، حدیث پاک
جامعہ ترمذی شریف کی حدیث سنا. پہلا کیا اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک کھڑانا, دوسرا کیا ماں باپ کی نافرمانی کرنا, تیسرا کیا جھوٹی قسم کھانا, جھوٹ بولنا. یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے, یہ گناہوں سے بچے. اور اگر اللہ کی قسم کھایا وہ شخص, فلاں ڈیٹ کو دیتا ہوں, جھوٹی قسم کھایا, اگر اللہ کی قسم کھایا نہیں وہ ڈیٹ کو دیتا ہوں, وہ ڈیٹ کو بولتے, اگر وہ قسم میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ذرا بھی جھوٹ ہو دل میں, تو دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا. کیا یہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, بن جاتا ہے کالا نقطہ بن جاتا ہے اس کے دل پر جو جھوٹی قسم کھاتا ہے. سچی قسم کھاؤ, قسم کھاؤ, اللہ کی قسم کھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ گناہ سے بچو اور سچی قسم کھاؤ اور کسی کو دھوکہ مت دو اور کسی کو پھراؤ مت. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ سن لیے الحمدللہ جو میں آپ کو بولا کبیرہ گناہ کون سے, اس کے بارے میں جو بھی ٹاپک تھا, ٹاپک کے اوپر جو بھی بیان تھا الحمدللہ آپ کے بارگاہ میں پہنچا دیا. میں یہ دین آپ تک پہنچایا, قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرا آپ کو الحمدللہ. کوئی فضول بات نہیں ہے اس کے اندر, قرآن اور حدیث کی بات ہے. جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہیں جو ایک حدیث کو لے کر قرآن مجید کا آیت مبارک کو لے کر بات کرا. اب دنیا میں جو لوگ ہیں ایسے جو پھرانے والے, ان کو اگر آپ لوگ اگر سننے بیان ہے تو سچی معافی مانگ لو, اللہ معاف کرنے والا, اللہ غفور رحیم ہے. کسی کو پھراؤ مت. آپ یہ بھی بولیے, آپ اگر آپ کے لیے نہیں ہے دینے کا پیسہ, نہیں دے سکتا ہوں, بول دیجیے مجھے معاف فرما دو, لیکن نہیں ہے نہیں دے سکتا ہوں بولو, آگے والے معاف فرما دیتے ہیں, سب کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, پھرانا نہیں ہے. ایک حدیث پاک سن لو, یہ حدیث بول کر انشاءاللہ بات کو مکمل کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو شخص میری امت ہر گناہ کریں گے, اپنے نبی فرمائے میری امت ہر گناہ کریں گے, دو گناہ سے بچتے رہیں گے. پہلا گناہ ہے جھوٹ کبھی نہیں بولی, جھوٹ نہیں بولی اور دھوکہ نہیں دیں گے. تو آج ہم کیا کریں, جھوٹ میں زیادہ آگے چلے گئے, دھوکہ میں آگے چلے گا. دھوکہ بازی, دھوکہ, جھوٹی قسم, فلاں ڈیٹ کو دیتا ہوں, وہ ڈیٹ پہ, یہ ڈیٹ پہ, یہ ایک ایک نئے نئے مطلبہ نکالیں اور جھوٹی قسم کھا رہے. میرے بھائی اور بزرگوں کو سو, آپ فلاں ڈیٹ کو آپ کے آنے والے ہیں, آپ سوچو وہ ڈیٹ مت بولو, اگلی ڈیٹ بولا, آئے تو دیتا ہوں, اگر میرے لیے نہیں ہے مجھے معاف فرما دو, ان کے بول دو, اگلے والے کوئی بات نہیں, معاف فرما دیتے آپ, ایسا کوئی بات نہیں. گناہ کبیرہ یہ ہے, سنیے نا, گناہ کبیرہ یہ ہے. اب گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرنا, آپ نماز کی پابندی کرنا, اللہ کے حکم پر چلنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارنا, اللہ کے حکم پر چلنا, اور صبح سے لے کے رات تک صرف اپنی زندگی میں اللہ کا حکم, طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی لانا. یہ لائیے, انشاءاللہ آپ دنیا میں کامیاب ہیں, آخرت میں کامیاب ہیں. اور چلتے پھرتے اللہ کا ذکر عام کرے. آپ دنیا میں آپ کا بیڑا پار ہے, آخرت میں بیڑا پار. اللہ کا نام عام کرے, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر عام کرے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. لہٰذا تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں, اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ابراہیم, درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے بھیجے, کثرت سے بھیجے. چلتے پھرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے پڑھے, کثرت سے پڑھے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سن لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو شخص اس پر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھا, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا, اس کے نام اعمال میں سے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا اور 10 نیکیاں لکھ دیا جاتا اور 10 درجے بلند کر دیا جاتا اور اس کے بعد 10 نعمت نازل فرما دیا جاتا. پڑھیے, چلتے پھرتے ذکر جاری رکھیں, اور اس بیان سنے تو اس پر عمل کریں. خالی سن لے کے رکھ دیے بازو تو کچھ بھی نہ ہوگا. سننا ہے, سن کا عمل کرنا ہے.
میں بھی عمل کروں گا، الحمدللہ آپ بھی عمل کریے، اور انشاءاللہ اس سے اچھے اچھے بیان آپ کی بارگاہ میں آئیں گے. اور میرے لیے دعا کریں، تمام عالم کے لیے دعا کریں، اور جو خبروں میں جو آرام فرما رہے، مشرق سے لے کے مغرب تک اتنے لوگ خبروں میں آرام فرما رہے، ان لوگوں کے لیے دعا کریں، اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو لوگ اللہ کے گھر کو نہیں آ سک رہے، جو نماز کی پابندی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے دعا کریں. یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے نماز کے لیے آنے کی، نماز کی توفیق دے نماز پڑھنے کی. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. بس ہم دعا کر سکتے ہیں، اور خود مار کے کھینچ کے ہاتھ پکڑ کے نہیں لکھ جا سکتے. دعا کر سکتے دعا کریے، اور اس بیان کو دوسرے شخص تک، اگلے شخص تک، فلاں شخص تک شیئر کریں، بھیجائیں، دوسروں تک پہنچائیں. میرا کام یہ ہے دین پہنچانا. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میری ایک بات بھی اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو ایک بات بھی اگلے شخص تک پہنچانا آپ کے وہ فرض ہے. حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر عاقل بالغ فرض ہے. عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے علم کا حاصل کرنا. علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے، ثواب جاریہ ہے، دوسروں تک پہنچائے. آخر میں اللہ کی شان اتنی بڑی ہے نعمت، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی شان بہت بڑی ہے نعمت، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف ایک ہی اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے. قل هو اللہ احد، ایک ہی اللہ ہے، وہی اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں. کبیرہ گناہ صغیرہ گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اگلے والے کو بولو بچنے کے لیے. اگر کہیں ہو رہا کام، غلط کام، گناہ ہو رہا تو آپ کا کام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے مسلمانوں، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہوگی جو نیکی کی دعوت دیں گی، برائی کے کام سے روکیں گی. تو اپنا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی کے کام سے روکنا. جہاں برائی ہو رہا برائی کو روکنا اپنا کام ہے. نیکی کا راستہ بتانا اپنا کام ہے، نیکی کا حکم دینا اپنا کام ہے. کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرمائے، اے مسلمانوں، تم میں سے کیا ایسی جماعت ہوگی جو نیکی کی دعوت دیں گی، برائی کے کام سے روکیں گی. تو اپنا کام ہے چلتے پھرتے دین کی دعوت دو، اللہ سے ہونے کی یقین کی دعوت دو، نماز سے ہونے کی دعوت دو، ذکر کی دعوت دو، نماز کی دعوت دو، قرآن مجید کی تلاوت کی دعوت دو، حدیث مبارک کی دعوت دو، اللہ کے حکم کی دعوت دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی کی دعوت دو. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنے بیان، یا اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی اور دوسرے جنوں تک شیئر کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.